فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد ذوی الاحترام حاضرین و سامعین اجتماع جمعۃ المبارک، ماہ محرم الحرام شریف کے جمعہ مبارکہ میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. گزشتہ جمعہ مبارکہ میں محرم شریف کی نسبت سے شہادت کے عنوان پر منصب شہادت، مقام شہادت، مرتبہ شہادت پر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. محرم شریف کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں. اس دن کربلا میں عراق کی سرزمین پر حق اور باطل کے درمیان ایسا معرکہ ہوا جسے واقعہ کربلا کے نام سے لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں. آج کے خطاب جمعہ میں واقعہ کربلا کے حوالے سے چند اہم گوشے آپ کی خدمت میں ان پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا اور ان شہادتوں کا پس منظر کیا ہے، اور یہ تمام حالات و واقعات جو کربلا میں پیش آئے اس کی بنیاد کیا تھی، یہ قربانیاں کیوں پیش کی گئیں، خاندان نبوت نے اپنا تمام سرمایہ حیات کن عرفہ اور اعلیٰ مقاصد کی خاطر خرچ کر دیا تھا.
اس پوری بات کو سمجھنے کے لیے سن 60 ہجری سے ان تمام معاملات کا آغاز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 50 سال بعد حضور کو وصال فرمائے ہوئے نصف صدی بیت گئی تھی۔ 50 سال کے بعد بنو امیہ کے خاندان کا ایک فرد جس کا نام یزید تھا، وہ اقتدار میں آیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی رجب کا مہینہ تھا، سن 60 ہجری تھی، کھلم کھلا شریعت محمدیہ کی مخالفت کی گئی اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کے تمام معاملات میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ اقتدار میں آتے ہی یزید بدنہاد نے دین خدا کی بے حرمتی شروع کر دی، شریعت مصطفیٰ کی مخالفت شروع کر دی، فسق و فجور کو رواج دیا، نماز کی پابندی کو ختم کر دیا اور اسلام کے جتنے شعائر تھے ان کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی گئی کہ دین خدا اور شریعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی شدت کے ساتھ مخالفت کی گئی۔ احکام الہی کے معاملے میں غافل کر دیا گیا، یہاں تک کہ نمازوں کی پابندی ختم کر دی گئی، فسق و فجور کو رواج دیا گیا۔ ایک ظالمانہ، کافرانہ، فاسقانہ اور فاجرانہ نظام مسلمانوں پر مسلط کیا اور خلافت علی منہاج نبوت اس کے برعکس بادشاہت کی بنیاد رکھی گئی اور بادشاہانہ طرز حکومت اپنایا گیا۔ یہ سارے معاملات اگر کسی شخصیت کی نظر میں تھے تو اس شخصیت اور اس ہستی کا نام سیدنا امام حسین تھا رضی اللہ تعالی۔ آپ جانتے تھے کہ پہلے انبیاء کرام کے ادیان کے ساتھ قوم نے کیا حشر کیا تھا، لہذا ان سارے معاملات کو دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ اس ظالمانہ، کافرانہ، فاسقانہ، فاجرانہ طرز حکومت کو آپ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ کیونکہ آپ نے وہ خلافت کا زمانہ دیکھا تھا جس خلافت کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رکھی تھی۔ اس نظام خلافت کو سنبھالنے کے لیے اور دین خدا کی حفاظت کے لیے، شریعت مصطفیٰ کی بقا اور سالمیت کے لیے، پھر امام علی مرتبت، امام علی وقار، نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ وعلی ابیہ و امہ و جدہ
من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ آپ میدان عمل میں آئے اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میرا پورا سرمایہ حیات، میری زندگی کی ساری پونجی اگر لٹتی ہے تو لٹ جائے، سارا خاندان قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر شریعت مصطفیٰ کو بچا لیا جائے، دین خدا کے احکام کا تحفظ کر لیا جائے۔ اس عظیم کارنامے کو سر انجام دینے کے لیے امام علی مرتبت، سالمیت اور بقائے دین کی جنگ لڑنے کے لیے پھر پورے خاندان کے ساتھ میدان میں اتر چکے تھے۔ سن 60 ہجری رجب کے مہینے میں یزید اقتدار میں آتا ہے، اور اقتدار میں آتے ہی اس نے دمشق، چونکہ کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا، ملک شام کے شہر دمشق میں یزید نے اپنا دارالحکومت بنایا ہوا تھا۔ وہاں سے اس نے ایک خط لکھا، مدینہ منورہ کا گورنر جس کا نام ولید بن عقبہ تھا، جو محب اہل بیت تھا، نیک دل آدمی تھا، یزید نے خط لکھا کہ اہل مدینہ میں سے 3 افراد کے نام میں بتاتا ہوں، ان سے بیعت لو میری حکمرانی کے لیے، میری حکومت کی تائید میں ان سے بیعت لو۔ ایک حضرت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ، دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر، تیسرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان 3 لوگوں سے یزید کی حکمرانی کی بیعت لی جائے۔ ولید بن عقبہ گورنر مدینہ نے اپنے نائب، جو شیطان صفت تھا اور بڑا ملعون قسم کا آدمی تھا، مروان بن حکم، وہ نائب گورنر تھا، ولید بن عقبہ نے اس سے بلایا اور مشورہ کیا کہ یزید کا یہ حکم نامہ دمشق سے آیا ہے کہ 3 لوگوں سے بیعت لو، اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے تو کیا مشورہ دیتا ہے؟ تو مروان بن حکم نے کہا کہ فوری طور پر 3 سے بیعت لو، اگر وہ بیعت کر لیں تو فبہا، اگر بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر دو۔ مروان بن حکم نے یہ مشورہ دیا، جو بڑا ملعون قسم کا شخص تھا، لعنتی قسم کا دشمن اہل بیت تھا، اس نے یہ مشورہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ولید بن عقبہ نے بلا کر بیعت کا مطالبہ کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کچھ وقت مانگا، اور دوسرے دن ہی آپ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ بما اہل و عیال منتقل ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب بیعت کا مطالبہ ولید بن عقبہ نے کیا تو آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے سراسر انکار فرما دیا، اس لیے کہ یزید کے تمام معاملات، اس کا کردار، اس کے تمام کام، طرز حکومت وہ امام حسین کے سامنے تھا کہ اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے، شریعت کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، فاسق اور فاجر ظالم حکمران ہے، بادشاہت کی بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ ان حالات میں حسین کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ امام علی مقام نے صاف لفظوں کے اندر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کا جب انکار کیا جائے گا تو حکومت مزاحمت کرے گی،
اور ہر وہ حربہ استعمال کرے گی کہ جس سے حسین بیعت کر لیں، تو ممکن ہے کہ اس کشمکش میں مدینہ منورہ میں خون ریزی ہو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ کی سرزمین پر خون ریزی ہو، یہاں کا تقدس پامال ہو، حرمت پامال ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن کے بعد اپنے پورے خانوادہ نبوت، اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کو لے کر آپ مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ جانے کا مکمل ارادہ کر لیتے ہیں۔ آپ اپنے نانا جان کے روضہ اطہر پر اور اپنی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء خاتون جنت کے مزار پر انوار پر زندگی کی آخری حاضری دے کر آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہونے کے لیے سفر شروع فرما دیتے ہیں۔ اپنے خاندان کے تمام افراد کو لے کر آپ مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی مکہ مکرمہ میں جا چکے تھے، اور جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہزاروں لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی بن چکے تھے اور یزید کی حکومت کے تمام معاملات کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ لہٰذا ایک بہت بڑی تعداد جو یزید کے طرز حکمرانی کو ناپسند کرتی تھی کہ واضح طور پر شریعت کی مخالفت اور دین دشمنی پر یزید اتر آیا ہے، بادشاہت قائم کر رہا ہے، تو بہت بڑی تعداد حضرت عبداللہ بن زبیر کی حامی بن گئی۔ ادھر دمشق میں یزید کو جب پتہ چلا کہ حسین ابن علی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ بما پورے خاندان کے منتقل ہو چکے ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی مکے میں آ چکے ہیں، یزید کو یہ خطرہ تھا یہ تین شخصیات مختلف علاقوں میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور وہاں اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے۔ اس لیے دمشق سے اس نے 2000 افراد کا لشکر دمشق سے بھیجا، مکہ مکرمہ میں آ کر پہلے مدینہ منورہ آیا 2000 کا لشکر۔ یہاں آ کر کے پتہ چلا کہ حسین ابن علی بما خاندان کے مکہ مکرمہ منتقل ہو چکے ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی مکہ مکرمہ جا چکے ہیں، لہذا 2000 افراد نے مکہ المکرمہ کا آ کر محاصرہ کر لیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حامیوں کو لے کر یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا، اور اس کشمکش میں مکہ مکرمہ سے باہر ایک لڑائی ہوئی، مارکا ہوا، جس میں 2000 آنے والے لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ عبداللہ بن زبیر کے حامیوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس مارکہ آرائی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ نہیں لیا، اس لیے حصہ نہیں لیا کہ جیسے مدینہ منورہ میں خون ریزی سے حرم مدینہ کا تقدس حسین پامال نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی طرح مکہ مکرمہ میں تقدس مکہ مکرمہ اور حرمت مکہ مکرمہ کے پیش نظر آپ نے اس جنگ میں بھی حصہ نہیں لیا۔ لہذا ناکامی کے بعد رجب کے مہینے میں آپ منتقل ہوئے تھے مکہ مکرمہ۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ منورہ کا گورنر جو ہے ولید بن عقبہ محب اہل بیت تھا، نیک دل آدمی تھا، اس نے حضرت امام حسین سے تعرض نہیں کیا، نہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے۔ یزید کو یہ بات بڑی ہی کھٹکی کہ گورنر میرا ہو اور میری حکومت کا گورنر ہو، اور یزید کو
یہ بات بری طرح سے گھائل کر رہی تھی کہ میرا گورنر ہو اور حسین کو کھلی چھٹی دے دے کہ وہ مدینہ منورہ سے مکہ چلے جائیں۔ اس نے انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا، ان سے بیعت کیوں نہیں لی؟ اور اگر بیعت نہیں کی تو مروان نے کہا تھا ان کے سر قلم کر دو، تو اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، نرمی برتی ہے، جس کے نتیجے میں حسین پاک مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے ہیں۔ رجب کے مہینے میں آپ آئے تھے تو شعبان گزرا اور رمضان شریف کے مہینے میں یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا، صرف اس جرم میں کہ اس نے حسین ابن علی سے تعرض نہیں کیا، انہیں روکا نہیں، ان سے بیعت نہیں لی، ان پر سختی نہیں کی، ان کا راستہ نہیں روکا۔ لہذا حضرت امام علی مرتبت سیدنا امام حسین مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے۔ رجب کے مہینے میں یہاں آئے، کم و بیش 4 مہینے آپ نے مکہ مکرمہ آنے کے بعد یہاں شہر مکہ پاک میں بسر کیے، اور شوال کا مہینہ گزرا، ذیقات کا مہینہ آیا تو پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آ رہے تھے۔ امام علی مرتبت سیدنا حسین ابن علی کو یہ پتہ چلا کہ یزید نے مختلف علاقوں سے حج کے موسم میں کچھ ایسی منصوبہ بندی کی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جا کر خون ریزی کی جائے، حسین ابن علی کو بیعت پہ مجبور کیا جائے، اگر بیعت نہ کریں تو انہیں معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ امام علی مقام نے جب سارے حالات کا جائزہ لیا کہ یہاں یزید خون ریزی کروانا چاہتا ہے، آپ کو اہل کوفہ نے خط لکھنا شروع کر دیے، کیونکہ کوفہ ایک ایسا شہر تھا جہاں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ کیپٹل تھا، اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ تھا، مگر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، اس لیے کہ اسلام کی سرحدیں اتنی پھیل چکی تھیں کہ ایران، شام، عراق، فلسطین تک اسلام پھیل چکا تھا، یورپ کی سرحدوں پر اسلام دستک دے رہا تھا، یہاں تک کہ جو اسپین کا علاقہ ہے وہاں تک اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، اور یہ علاقے مدینہ منورہ سے بہت دور تھے، اس لیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے مدینہ منورہ کی بجائے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا، اور آپ کوفہ میں منتقل ہو گئے تھے۔ اہل کوفہ کی کثیر تعداد حضرت علی سے محبت کی دعوے دار تھی، اور یہ بات ہر کسی کے علم میں تھی اس دور میں کہ کوفہ ایک شہر ہے کہ یہاں کے باسیوں کی اکثریت حضرت مولا علی کی چاہنے والے، ان کے حامی، سیاسی اعتبار سے ان کی حمایت کرنے والے ہیں۔ لہذا اہل کوفہ نے جب یزید کا دور آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے شروع کیے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یزید آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ آ گئے ہیں تو آپ تشریف لے آئیں، آپ کوفہ میں آئیں، ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور آپ کی بیعت کریں گے، اور یزید کے ظالمانہ، کافرانہ، فاسقانہ طرز حکومت سے ہمیں نجات دلائیں۔ حضرت امام علی مرتبت نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ کو ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ کوفیوں کے اندر وفا نہیں ہے، اور یہ مثل مشہور ہے کوفی لا یوفی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوفہ میں تشریف لے جائیں
اور کوفی جو ہیں بے وفائی کا مظاہرہ کریں، اس لیے آپ تشریف نہ لے جائیں۔ لیکن حاضرین محترم، جیسا کہ پہلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 4 ہجری کو شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ سن 4 ہجری شعبان کی 5 تاریخ تھی جب امام حسین مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے، تو آپ کی پیدائش کے بعد شیر خارگی کے عالم میں آپ کی شہادت کی خبر اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین کی شہادت کی خبر و اطلاع دی ہے، اور ہر کوئی جانتا اور پہچانتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ آپ کی شہادت کی خبر بڑی مشہور ہو چکی تھی آپ کی شیر خارگی کے عالم میں۔ پھر بچپنا آیا، پھر جوانی آئی، آپ مدینہ منورہ میں رہے، ہر کوئی جانتا تھا کہ حسین شہید ہوں گے۔ مشکات شریف جو حدیث شریف کی کتاب ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چچی صاحبہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف کی راویہ ہیں کہ حسین جب پیدا ہوئے تھے تو میں نے اٹھا کر نبی کریم علیہ السلام کی گود میں حسین کو رکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے سرکار کی گود میں حسین پاک کو رکھا، نبی کریم علیہ السلام کے چشم مبارک میں، آپ کی چشمان مبارک میں آنسو آئے، حضور آپ دیدہ ہوئے اور آپ کی چشمان مبارک سے آنسو کی موتیوں کی لڑی کی طرح آپ کی گود مبارک میں گرنے لگے۔ حضرت ام فضل جب حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کیا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ام فضل، اے میری پیاری چچی، اتانی جبرائیل، ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں، فاخبرنی، اور اللہ کا مجھے آ کر پیغام دیا ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، کہ ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضور نے شہادت کی خبر دی۔ پھر دیگر روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حدیث کی راویہ ہیں، حضور نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی تھی۔ تو چونکہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو چکی تھی، حالات و واقعات اس طرف رخ کر چکے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم اور ان کے 2 صاحبزادوں، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم تھا، کہ جاؤ، کوفے والے مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کوفہ میں تشریف لے آئیں، ہمارے پاس قیام کریں، ہم آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، آپ کی بیعت کریں گے، اور یزید کے فسق و فجور سے ہمیں نجات دلائیے۔ آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے امام مسلم کو بھیجا، اپنے امام مسلم کے دونوں شہزادوں محمد اور ابراہیم کو بھی بھیجا۔ جب کوفہ میں یہ لوگ پہنچے تو 40,000 اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت عقیل بن ابی طالب جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اب آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کے دونوں بیٹے حضرت مسلم کے اور خود امام مسلم کوفہ میں ہیں، 40,000 کوفی آپ کی بیعت کرتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد بصرے کا گورنر تھا، نعمان بن بشیر کوفے کے گورنر تھے جو صحابی رسول تھے۔ آپ نے بھی حضرت امام مسلم سے کوئی تعرض نہیں کیا، لہٰذا یزید کو یہ بات کھٹکی کہ گورنر میرا ہے، مگر اس نے مسلم بن عقیل کو کچھ کہا ہی نہیں، یہاں تک کہ 40,000 افراد امام حسین کے لیے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔
تو یزید بدبخت نے فوری طور پر، جو بصرے کا گورنر تھا، بڑا جلاد قسم کا، بڑا ظالم سنگ دل آدمی تھا، اس کو فوراً کوفے کا گورنر بنا دیا اور کوفہ کے گورنر کو معزول کر کے بصرہ میں گورنر بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے آتے ہی اہل کوفہ کو ڈرایا اور دمکایا اور یزید کا یہ آرڈر پڑھ کر سنایا کہ امام مسلم کی بیعت توڑ دو، جو حسین ابن علی کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کی ہے اسے توڑ دو، ورنہ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری خواتین عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ وہ اہل کوفہ جو حسین پاک کے لیے بیعت کر چکے تھے، 40,000 کا 40,000 کوفی، وہ حضرت امام مسلم کی بیعت توڑ دیتا ہے اور سب کے سب پھر سے یزید کے حامی بن گئے۔ نتیجتاً جب لوگوں نے بیعت توڑی، حضرت امام مسلم اکیلے رہ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے بدن عاد نے یزید کے کہنے پر امام مسلم کو شہید کر دیا اور ان کے دونوں صاحبزادے محمد و ابراہیم کو بھی شہید کر دیا۔ جب 40,000 کوفی نے بیعت کی تھی تو امام مسلم نے خط لکھا تھا مکہ مکرمہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ تشریف لے آئیں، یہ لوگ آپ کے حامی ہیں، 40,000 آدمی بیعت کر چکا ہے، آپ آ جائیے، یہ لوگ آپ کو حکمران مانیں گے، آپ کی بیعت کریں گے۔ یہ یزید کے ظلم سے، اس کے ظالمانہ نظام حکومت اور اس کے نظام بادشاہ سے یہ لوگ بیزار ہیں اور آپ کے چاہنے والے ہیں۔ جب خط روانہ ہوا، کوفے کے حالات بدل گئے، امام مسلم بھی شہید، ان کے شہزادے بھی شہید۔ جس دن امام مسلم کوفہ میں شہید ہوتے ہیں، عین اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک مقام پر آپ نے رات بسر کرنے کے لیے جب قیام فرمایا تو ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس قافلے میں عرب کا ایک بہت بڑا مشہور و معروف شاعر تھا جس کا نام فرزدق تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ خانوادہ نبوت کے لوگ ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولائے کائنات کے نور نظر و لخت جگر ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حضرت امام حسین یہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ فرزدق آیا اور حضرت امام مسلم سے کہا کہ حضرت کوفہ کا ارادہ ترک فرما دیجئے، کوفیوں کے اندر وفا نہیں اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ ہو چکا ہے۔ وہ 40,000 لوگ جو بیعت ہوئے تھے سب نے بیعت توڑ دی ہے، وہ یزید کے حامی بن چکے ہیں، لہذا خدا کے لیے آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں، لیکن قضاء و قدر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضور شہادت حسین کی خبر دے چکے تھے اور جس مقام پر امام حسین نے شہید ہونا تھا، کربلا، میرے آقا کریم نے اس میدان کی بھی نشاندہی فرما دی تھی، لہذا آپ نے فرمایا اب یہ ممکن نہیں رہا، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں اپنے نانا جان کے دین کی بقا کے لیے، شریعت اسلامیہ کو بچانے کے لیے اور نظام خلافت کی بقا کے لیے اب میں کوفہ ہر صورت میں پہنچوں گا، سب کچھ قربان ہوتا تو ہو جائے، مگر اب نانا جان کی شریعت اور دین کی بقا کا معاملہ ہے، اس کے لیے میں بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ اپنا سفر جاری فرماتے ہیں اور محرم کی 2 تاریخ کو آپ کوفہ کے قریب ایک جگہ شام کے وقت پہنچتے ہیں۔ جب شام ہوئی تو آپ نے رات گزارنے کے لیے وہاں قیام کا اعلان کیا، لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کا نام نینوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا اس کا نام کوئی اور بھی ہے؟ تو کسی نے بتایا اس جگہ کا نام کربلا بھی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کربلا کا لفظ سنا، آپ نے پڑھا اللہ اکبر، فرمایا یہ وہی میدان ہے
جہاں میرے شہید ہونے کی اطلاع اور خبر میرے نانا جان نے دی تھی۔ فرمایا یہی میرا مقتل ہے، یہی ہمیں شہید کیا جائے گا۔ آپ وہاں قیام کرتے ہیں 2 محرم کو سن 61 ہجری، اور 2 محرم آپ کوفہ میں پہنچتے ہیں۔ 7 محرم تک مذاکرات ہوتے رہے، لیکن بات کسی نتیجے پہ نہ پہنچی۔ لہذا تاریخ نے وہ دن دیکھا جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ محرم کی 10 تاریخ کو 22,000 یزیدیوں کا لشکر تھا، اور ادھر چند نفوس قدسیہ تھے۔ پورے کربلا میں 72 افراد، امام علی مرتبت کے علاوہ 72 نفوس قدسیہ میدان کربلا، ریگزار کربلا میں اعلائے کلمت الحق، شریعت محمدیہ اور اللہ کے دین کی بقا کے لیے امام علی مقام نے اپنے 72 نفوس قدسیہ سمیت جام شہادت نوش کیا، اور اپنا سارا سرمایہ حیات اپنے نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے آپ نے قربان کر دیا۔ 10 محرم کو چند افراد جو 100 اور کچھ افراد تھے، ان کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر، زیادہ کی بھی روایات ہیں، مگر جو سب سے کم روایت ہے میں لے رہا ہوں، 22,000 کوفی۔ عمر بن سعد ان کی سپہ سالاری کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسین 2 راستے ہیں، یا یزید کو حکمران مانو، اس کی بادشاہت کے نظام کو قبول کرو، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کیونکہ یزید نے 2 ہی باتیں کہی تھی کہ حسین سے بیعت لو، اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو قتل کر دو۔ لہذا یہی معاملہ ہوا کہ 10 محرم کو میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 بھائی، کتنے بھائی؟ 8 بھائی امام حسین کے کربلا میں امام حسین کے ساتھ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ 8 بھائی امام حسین کے کربلا میں شہید ہوئے۔ اور یاد رکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی، دیکھیے حضرت مسلم بن عقیل، محمد و ابراہیم تو پہلے شہید ہو چکے تھے۔ حضرت عباس کربلا میں شہید ہوئے، ان کے دونوں بازو کٹے۔ علی اکبر کی جوانی، ان کا جگر کا ٹکڑا کاٹ دیا گیا، اور انہوں نے اپنا جگر شجر اسلام کی آبیاری کے لیے پیش کیا تھا۔ ششمائی 6 ماہ کے علی اصغر، جن کے گلے میں تیر پیوست ہوا تھا، امام حسین کے 2 بھانجے اون اور محمد، وہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم کربلا میں شہید ہوئے۔ شہدائے کربلا کی اگر فہرست پڑھی جائے تو حاضرین محترم، حضرت مولا علی کے 8 بھائی کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت عقیل کے 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ آل ابی طالب، جنہوں نے اپنا خون اسلام کے لیے پیش کیا تھا، خانوادہ نبوت کے افراد کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ کل نفوس قدسیہ 72 تھے۔ امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس کے ظالمانہ، کافرانہ، فاسقانہ نظام کو رد کر دیا اور بادشاہت کو قبول نہیں کیا۔ اگر آج امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے، نہ آج دین کی یہ بہاریں ہوتی، نہ یہ کلمہ ہوتا، نہ اذان ہوتی، نہ نمازیں ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی۔ امام کی کمائی کربلا میں اپنے نانے کے دین کی بقا کے لیے قربان کر دی۔ کربلا کا مقصد یہ تھا کہ ظالمانہ نظام سے ٹکر لی، نانے کے دین کو بچایا امام علی مقام نے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات انشاءاللہ العزیز جمعۃ مبارکہ میں تذکرہ چلتا رہے گا۔ 10 محرم آ رہی ہے اتوار کو انشاءاللہ العزیز،
اس اتوار کو یوم عاشورہ ہے، اپنے گھروں میں امام پاک کی نیاز دیجئے، لنگر پکائیے، روزہ رکھیے، کیونکہ عاشورے کا روزہ نبی کریم علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس دن صدقہ و خیرات کرنا، تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، امامین کا ذکر کرنا، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنا، نظر محبت پیش کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 10 محرم کو عشاء کی نماز کے بعد اس جامع مسجد میں سالانہ ذکر شہادت امام علی مقام کانفرنس ہوگی، جس میں علامہ خان محمد صاحب قادری خطیب العصر تشریف لائیں گے، واقع کربلا امام پاک کی شہادت بیان فرمائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز جمعۃ مبارکہ میں یہ تذکرہ شہادت چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب